بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک نئی ورک شیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے کہ پہلے زمانے میں مصری بادشاہوں کو مرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کے ساتھ احرام میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سے ایسے احرام تلاش کیے جا رہے ہیں جہاں اس زمانے کی بہت سی اشیاء اور بادشاہوں کے خزانے ان کی حنوط لاشوں کے ساتھ دفن ہیں۔ فرض کیجئے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ احرام مصر کی سیر کے لیے گئے۔ آپ ان احرام کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک جانب سے آپ کو احرام کے اندر کی جانب راستہ جاتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کے دوستوں نے چپکے سے احرام کے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور تصاویر کو مد نظر رکھتے ہوئے احرام میں مصر میں پیش آنے والے واقعات آپ بیتی کی صورت میں بیان کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان تصاویر کو غور دیکھنا ہے اور مشاہدہ کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ احرام مصر کا منظر ہے، بیرونی منظر ہے۔ جب ہم احرام مصر کے اندر جاتے ہیں تو یہ احرام مصر کا اندرونی منظر ہے، یعنی یہ ایک سٹیئرز والا پارٹ ہے، یعنی یہاں پر زینے ہیں اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح پہلے تنگ سا بازار ہے، تنگ سی جگہ ہے، پھر آگے ذرا کھلا میں آ جاتا ہے، یعنی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہی اس کی مختلف صورتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو آخر ہمیں ایک بڑا سا کمرہ دکھائی دیتا ہے جس میں بہت زیادہ آواز گونجتی ہے، اور یہ بھاری بھاری پتھروں سے تعمیر کردہ عمارت ہے، یعنی احرام ہے۔ اور پھر ہمیں یہاں اس فرد کی قبر دکھائی دیتی ہے جس کا احرام ہے، اور بیٹا یہ ہماری دنیا میں 7 عجوبوں میں سے ایک سب سے پہلا جو عجوبہ ہے اسے تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ 7 دنیا میں جو عجوبے ہیں اس میں سب سے پہلا عجوبہ احرام مصر کو مانا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے اس احرام مصر کی سیر کرنی ہے اور اس کے بارے میں آپ بیتی تحریر کرنی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ بیتی تحریر کی گئی ہے اور اب ہم اس کا مشاہدہ کریں گے۔ آپ بیتی ہے: پہلے زمانے میں مصری بادشاہوں کو مرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کے ساتھ احرام میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سے ایسے احرام دریافت کیے جا رہے ہیں جہاں اس زمانے کی بہت سی اشیاء بادشاہوں کے خزانے کی حنوط شدہ لاشوں کے ساتھ دفن ہے۔ بیٹا یہ وہی پیراگراف ہے جو ابھی میں نے آپ کو عبارت میں پڑھ کے بتایا تھا، اور اس سے ہم اپنے آبیتی کا آغاز کر رہے ہیں کہ چند سال پہلے کا ذکر ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ احرام مصر کی سیر کے لیے گیا۔ بیٹا یہاں تک تو آپ کو تعارف کروایا گیا ہے مصری بادشاہوں کے جو احرام ہیں ان کا، تو یہاں سے ہم اپنی آبیتی کا آغاز کر رہے ہیں کہ چند سال پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ احرام مصر کی سیر کے لیے گیا تھا اور ہم ان احرام کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک جانب سے احرام کے اندر کی جانب راستہ جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اور میرے دوستوں نے احرام کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ بیٹا اب جو ہم آبیتی لکھ رہے ہیں اس میں تو ہم نے کہا اچانک سے ہمیں ایک راستہ دکھائی دیا، لیکن حقیقت میں بیٹا اصل میں ان احرام میں جانے کے لیے راستے میسر ہیں، اور اگر ہم جانا چاہیں، اس کی سیر کرنا چاہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ٹکٹ خریدی جاتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور ان کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اور میرے دوستوں نے احرام کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم جب احرام میں داخل ہوئے تو یہاں زینوں کی لمبی قطار تھی۔ زینوں کی، بیٹا زینے کسے کہتے ہیں؟ زینوں سے مراد ہوتا ہے سیڑھیاں، یعنی کہ جو ہم سٹیئرز اپنے گھروں میں چڑھتے ہیں، تو ایسے ہی بہت سارے زینے تھے، اور ان زینوں کی لمبی قطار تھی، کافی لمبی قطار تھی، اور گھٹنوں کی طویل ورزش کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھٹنوں کی طویل ورزش کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر سیدھے کھڑے ہو کے ہم ان زینوں کو عبور نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں جھکنا پڑتا ہے، اور پھر ہم ان زینوں کو کراس کرتے ہیں، عبور کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ گھٹنوں کے بل بہت طویل لمبے زینوں کو عبور کرے۔ ہم ان زینوں کو کمر جھکا کر پار کرنے میں کامیاب ہوئے، یعنی یا تو بیٹھ کر ہم ان زینوں کو پار کر سکتے ہیں یا کمر کو جھکا کر۔
تو اس کی دیواریں 4,500 ٹن سے بھاری پتھروں سے بنائی گئی تھیں. یعنی جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو زینے تھے ان کے ارد گرد جو ہمیں دیواریں دکھائی دے رہی تھیں یہ اینٹوں کی نہیں تھی بلکہ یہ پتھروں سے بنائی گئی تھی، اور پتھر بھی اتنے بھاری کہ کچھ افراد بھی اگر مل کر چاہیں تو انہیں نہیں اٹھا سکتے. یہ تو اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو کیسے ان اہراموں کو تعمیر کیا، کیونکہ یہ 4,500 ٹن سے بھاری پتھر تھے جن کو جوڑ کر یہ اہرام تعمیر کیے گئے تھے. تو اور یہ پتھر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے تھے جیسے یہ کبھی ایک دوسرے کا حصہ تھے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط جڑے ہوئے تھے اچھی طرح سے. یہ اہرام دنیا کے 7 عجوبوں میں پہلا عجوبہ تسلیم کیا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دنیا میں 7 عجوبے ہیں، تو ان میں جو سب سے پہلا عجوبہ ہے وہ یہی اہرام ہے. تو اہرام کے طویل زینوں کے بعد ایک کمرہ دکھائی دیا، کیونکہ ہماری آپ بیتی ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا، تو ہمارے ساتھ کیا بیتی. اب تو ہمارے لیے سب سے پہلے مشکل مرحلہ تو تھا ان زینوں کو عبور کرنا. پھر ہم جب اہراموں کو ان زینوں کو عبور کر کے اندر گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لمبا اور بڑا سارا کمرہ دکھائی دے رہا ہے جس میں ممی رکھی جاتی ہے. یعنی وہاں پر اندر کمرے میں جا کر اس کی ایک 4 دیواری تھی اس کے اندر چھوٹی سی جس میں وہ ممی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر آج کل اس میں سے ممی نکال لی گئی ہے. اس ممی کی سیدھ میں سورج کی روشنی پڑتی ہے. چونکہ وہ سورج کی پرستش کرتے تھے اس لیے انہوں نے ممی پر سورج کی شعاؤں کو گرفت میں لینے کی بھرپور کوشش کی. یعنی وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور سورج کی پوجا کرنے کی وجہ سے چونکہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری ممی پر بھی سورج کی شعائیں پڑتی رہیں. تو انہوں نے ان شعاؤں کو گرفت میں لینے کے لیے بالکل اس کی سیدھ میں، سورج کی سیدھ میں نیچے اس ممی کو دفن کرنے کے لیے جگہ منتخب کی. اور بیٹا میری اصل حیرانی کی وجہ تو وہ بنی جب میں نے وہاں پر 1876 سن کنندہ دیکھا. یعنی ایک فرد کوئی 1876 میں اس اہرام کی سیر کرنے گیا تھا اور اس نے وہ اپنا سن جو ہے وہ وہاں پر کنندہ کیا تھا. یعنی اس اہرام کی سیر کرنے کے لیے کوئی فرد 1876 میں داخل ہوا تھا. یہ اہرام ہمارے نبیوں سے بھی پہلے تعمیر کیے گئے تھے. یعنی جو اسلام ہے یہ بعد میں آیا ہے، یہ اسلام کی آمد سے پہلے کے اہرام تعمیر شدہ ہیں. یعنی یہ اسلام کی آمد سے پہلے کے واقعات کا منہ بولتا ثبوت ہے. یعنی یہ اہرام کے جو تعمیر کیے گئے ہیں تو بیٹا ان کے بارے میں ان کو آج اگر ہم کہیں کہ ہم ان کو تعمیر کریں تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. یعنی قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بعد میں آنے والی قوم نے پہلے گزشتہ قوموں کی نسبت 10ویں حصے کے بھی برابر نہ ہوں گی. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، لیکن جو ہم سے پہلی قومیں تھیں وہ بہت زیادہ ذہین تھیں اور انہوں نے ایسے عجوبے دنیا میں قائم کیے ہیں کہ ہم آج بھی ان کو سوچیں کہ انہوں نے یہ کام کیسے کیا ہوگا تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. ہم آج تک یہ جان بھی نہیں پائے کہ یہ ایسی عمارت انہوں نے کیسے تخلیق کی ہیں. تو اس اہرام کی سیر کرنے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آج بھی ایسی کسی عمارت کو بنانا اور سوچنا بھی دشوار ہے. اس اہرام میں آواز تقریباً 18 سیکنڈ تک گونجتی ہے. یعنی جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے یا بول رہے تھے، جب ہم طویل سیڑھیوں کے بعد زینوں کو عبور کرنے کے بعد اس کمرے میں پہنچے ہیں تو یہاں بہت زیادہ آواز گونجتی تھی کہ ایک لفظ بولنے کے بعد 18 سیکنڈ تک وہ ہمارے کانوں میں گونجتا اور ہمیں سنائی دیتا ہے. تو میری خواہش تھی کہ میں اہرام کی سیر کروں، اور اس اہرام کی سیر سے میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا. یعنی ہم نے جو وہ سیڑھیاں کراس کی، ان زینوں کو عبور کیا اور اس اہرام میں پہنچے اور اس اہرام کے اندر والے منظر کو دیکھا تو مجھے بہت حیرانی ہوئی. تو بیٹا یہ اس سے میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا. آخر ہم دوستوں نے واپسی کی راہ لی. یہ سفر میرے لیے ایک یادگار سفر بن گیا. یعنی اس اہرام کی جو سیر تھی وہ میرے لیے بہت یادگیر رکھنے والی تھی.
تو پیارے بچوں، اسی طرح اپنی اس معلومات کو، اپنی اس آپ بیتی کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں اب آپ اس آپ بیتی کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور پھر اس کو لکھنے کی مشق کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت مفید معلومات ہیں۔ یہ ہمیں اس ورک شیٹ کی مدد سے ملی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اسے لکھنے کی اور اس کی لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔